چوتھا شخص وہ ہے، حضور نے فرمایا کہ جو نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے روکے نہ، یعنی جو نیکی کا حکم نہیں دیتا اور برائی سے روکتا نہیں ہے، اسے بھی عذر قبول بہانہ نہیں سنا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو دور ہمیں نہیں جانا، ہمیں اپنے گھر میں دیکھنا ہے۔ بے نمازی ہیں، برے کام ہو رہے ہیں، کیا ہم نے اپنے گھر میں کبھی نیکی کا حکم دیا؟ کیا ہم نے اپنے گھر میں برائی سے روکا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی بھلائی کا زمانہ ہی نہیں رہا، ہم دعوت دیتے ہیں آگے سے گالیاں گلوچ کرتے ہیں۔ تو مجھے ایک بزرگ صاحب ہیں، ان کی بات یاد آ گئی، ان کی موت کا وقت قریب آیا تو آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو عرض فرمانے لگے کہ ساری زندگی میں صرف ایک حضور کی سنت ہے، وہ رہ گئی ہے، اس کا مجھے افسوس ہے۔ تو لوگ کہنے لگے ہم نے تو ساری زندگی آپ کو تمام سنتوں پر عمل کرتے دیکھا ہے، ایسی کون سی سنت ہے جو آپ سے رہ رہی ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میری یہ خواہش تھی کہ میں نیکی کی دعوت دینے جاؤں اور لوگ مجھ پر پتھر برسائیں، میرے جسم سے خون نکلے اور میری جوتی جو ہے خون سے بھر جائے اور حضور کی طائف والی سنت بھی ادا ہو جائے، لیکن میں نیکی کی دعوت دینے گیا، مجھ پر پتھر نہیں برسائے گئے، مجھ پر جو ہے گالی گلوچ نہیں کی گئی، اور اس وجہ سے میں رو رہا ہوں کہ مجھ سے حضور کی یہ سنت رہ رہی ہے۔ تو دیکھیے کہ اگر ہم حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں نیکی کی دعوت دینے میں دشواری ہو رہی ہو، تمہیں مشکل ہو رہی ہو، تو میری تکالیف کو سامنے رکھ لو۔ جتنا دین کے راستے میں جتنی تکلیفیں مجھے آئی ہیں کسی نبی کو نہیں آئی اور نہ ہی کسی رسول کو آئی ہیں، اسی لیے کہ شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی، تکلیفیں تو انہوں نے اٹھائیں۔ حضور اگر ہمیں اپنی ارد گرد دیکھنا ہے، اپنے گھر میں دیکھنا ہے، برائی ہو رہی ہے تو اسے روکنا ہے، کیونکہ آج ہم اگر نہیں روکیں گے تو کل یہ گندی نالی کا پانی اگر ہمارے گھر میں آ گیا تو اسے نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر محلے میں یہ جوئے کے اڈے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں خیر ہے لگے رہنے دو، لیکن انجام کیا ہوتا ہے؟ ہم کل دیکھتے ہیں ہمارا بیٹا وہاں بیٹھا ہوتا ہے۔ تو آج حضور نے فرمایا کہ اگر برائی ہو رہی ہو تو ہاتھ سے روکو، یہ ایمان کا افضل ترین درجہ ہے، اور اگر ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ پھر اگر ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، منہ سے بھی نہیں روک سکتے، تو دل میں برا جانو اور وہاں سے ہٹ جاؤ، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ تو جو بندہ نہ ہاتھ سے روکتا ہے، نہ منہ سے روکتا ہے، نہ دل میں برا جانتا ہے، بلکہ وہاں بیٹھ جاتا ہے اور خود برائی میں شامل ہو جاتا ہے، تو اس کا ایمان کتنا کمزور ہوگا۔ اور ہم نے بھی یہ اندازہ کرنا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے اور کتنا قوی ہے، کہ ہم نے کبھی کسی کو برائی کرنے سے روکا ہے، ہاتھ سے، منہ سے، دل میں برا جانا ہے۔ تو خدا را اپنے ارد گرد نیکی کا حکم دیجیے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ وہ امت ہے جو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، ہماری تعریف قرآن میں ہو رہی ہے، تو ہم اس کے خلاف چل رہے ہیں۔ تو اس لیے آج سے اگر کوئی برائی ہو رہی ہو تو اسے روک دینا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے، خود بھی نماز پڑھنی ہے، ساتھ کسی کو ساتھ لے کر بھی آنا ہے، آپ کو بھی ثواب ہوگا، اور جس کو آپ لائیں گے اس کو بھی ثواب ہوگا۔